میرے خیال سے یہ بات بھی درست نہیں ایک تو عبادت ایک عبادت دوسری عبادت کے ساتھ جوڑنا جو ہے قاری صاحب اس کو ممنوع قرار دے رہے ہیں. بات یہ حج میں بھی تو روزہ ہوتا ہے جو ہے نا, واہ واہ واہ. وہاں حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو یہاں رمضان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جو ہے نا. حج بھی عبادت ہے نا, تو حج میں روزے رکھتے ہیں نا. کون سے؟ وہ قرآن حکیم میں بھی ہے ذکر. یہ واجب چیز کی بات کر رہے ہیں, واجب شرط ہے یا نہیں ہے اس کی بات کر رہے ہیں. عبادت حج کے اندر وہ بھی عبادت ہے, اس عبادت کے ساتھ روزہ بھی ہے, حج بھی ہے اور روزہ بھی ہے. شرط نہیں ہے نا وہ تو, جو یعنی کوئی غلطی ہو جائے, کوئی فدیے کے طور مطلب یہ کہ 3 گھر واپس آ کے رکھو, تو یہ تو حکم موجود ہے نا قرآن میں. وہاں اتنے رکھ لو اور اتنے جو ہے نا آپ گھر واپس آؤ تو رکھو. تو حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, تو وہاں حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, یہاں رمضان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. رمضان آپ کہہ رہے ہو الگ عبادت ہے, اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, وہاں جوڑا. پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ والی روایت انہوں نے بیان کی نا, اس کے اندر ایک راوی ہے سوید بن عبد العزیز, اور یہ اس روایت کو بیان کرنے میں بالکل منفرد ہے. اور محدثین اس کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ مَتْرُوكٌ, وہ بالکل بھروسے کے قابل, ان محدثین نے اسے بالکل چھوڑ رکھا ہے. تیسرا, جو اس حدیث کا حکم محدثین نے لگایا ہے, اس میں نے غالباً اگر کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں, میں نے آپ کو حدیث دکھائی بھی ہے کہ اس میں یہ واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ضعیف جداً کے الفاظ, ضعیف جداً, بہت زیادہ, یعنی ہلکی سی بھی ضعف, معمولی راوی کا حافظہ کمزور یا اس طرح کے نہیں, صحیح معنوں میں ٹھیک ٹھاک ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر اگر ان کو پتہ ہوتا, دین کا نیت کرتے, نظر مانتے, تو وہ روزہ بھی رکھتے. کیا ان کے ہاں یہ مسلک نہیں ہے؟ تبلیغی جماعت والے سارے یہی فتویٰ دیتے ہیں, مسجد میں آپ ٹھہر نہیں سکتے اور مسجد میں آپ کھا پی نہیں سکتے, وہاں نہیں کر الا بنیت اعتکاف ہے. جب بھی آپ, وہ تو میں پوچھتا ہوں تو جب بھی بوریا بستر باندھ کے مسجد میں جاتے ہیں, کیا وہ روزے سے ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ شرط سنت اعتکاف کے لیے ہے. یہ شرط سنت اعتکاف, یعنی جو رمضان کا آخری عشر ہے, نفل اعتکاف میں ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. اسی طرح واجب اعتکاف میں بھی شرط نہیں ہے. اچھا, اس لیے یہ بات کہ تبلیغی جماعت وہ نفل اعتکاف ہے, ڈاکٹر صاحب ان کی لاجک دیکھیے, یہ یہاں فیل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جب میں نے حضرت عمر والی روایت پر اعتراض کیا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ وہ انہوں نے نظر ہی رات کی مانی تھی, دن کی تو نظر نہیں مانی تھی. اگر دن کی مانتے تو روزہ رکھتے, تو کیا وہ مسنون روزہ تھا؟ نہیں, تو واجب اس پر بھی نظر تو فرض ہے. نہیں, نظر تو واجب ہو جاتی ہے. واجب اعتکاف آج بھی کوئی نظر مانے کا اعتکاف کی ٹھیک, اس حوالے سے تو فرض تو ہوگا. پھر میرا تیسرا اعتراض یہ ہے, اگر نظر فرض تھی, میں بھی مانتا ہوں فرض ہے, تو وہ فرض جو روزے کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا, اس فرض کو اس ٹائم میں کیوں مانا جو ٹائم روزے کے بغیر؟ وہ زمانے جاہلیت میں مانا تھا, اس وقت شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے تھے. رات کو روزہ رکھنا منع ہے. اللہ نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل. جس دور, دیکھیں آج روزہ فوراً نہیں کھولنا, پھر تارے کا انتظار کرنا. تارے کا کیا, آج علامہ صاحب کے ساتھ غروب ہو تو لیل شروع ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ وہ ان کا موقف, وہ ان کا موقف. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارا موقف نہیں, قرآن کا موقف ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مطلب لیل کے بارے میں وہ آپ کا موقف ہے, لیل کے بارے میں ہمارا موقف یہ غروب آفتاب. اب ہماری بات, اب روزے سے نکل کے واپسی اعتکاف میں آپ ہی نے کیا, ان کو اشارہ کر. جی ڈاکٹر صاحب, اعتکاف کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر کا دور جس میں انہوں نے نظر مانی وہ تھی کہ دور جاہلیت میں تھا, لیکن جب اللہ کے رسول نے اجازت دی وہ تو دور جاہلیت نہیں تھا نا. ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ نے اجازت دی ہے تو آپ نے ان کو پورا مسئلہ کیوں نہیں بتایا بھی تیری نظر پوری ہو گئی نہیں, پہلے اعتکاف کر. نہیں, تو شرط ہی نہیں ہے ہمارے دن میں پہلے اعتکاف, جیسے میں نے بتایا رات کے اعتکاف میں شرط ہی نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, جو حدیث میں وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ رات کے اعتکاف کی آپ نظر مانیں. دیکھیں بات بالکل بدل رہے ہیں. نہیں, بدل نہیں رہے ہیں. دیکھیں, اس لیے کہ ادھر انہوں نے کہا وہ واجب تھا, نظر فرض ہے, وہ سنت سے بھی آگے نکل گئی. سنت بغیر روزے کے نہیں ہو رہی, درجات ہے نا, بات کو سمجھیں. اب مجھے کرنے تو دینا بات. اب سنت جو ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہو رہی, اور فرض کو بغیر روزے کے کرا رہے ہیں. دیکھیں, میں اس میں علامہ صاحب کی طرف بھی آ جاؤں. اس میں میں چاہوں گا آپ کی بھی رائے کا اظہار. ایک ظاہر مکتب اہل بیت کا کیا حوالہ ملتا ہے اس میں؟ جی, مکتب اہل بیت کے مطابق حتیٰ نفلی اعتکاف کے اندر بھی روزہ ضروری ہے, روزہ شرط ہے, روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو ان سے بھی ہٹ سکتا. گئے. تو مکتب اہل بیت کے اندر چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو, جب بھی اعتکاف کی بات انجام دی جائے گی تو وہ روزوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے, بغیر روزے کے نہیں ہو سکتی. اچھا,
اچھا دیکھیں میں اس میں ایک بات یہ عرض کروں، جو بات چل رہی تھی کہ واجب اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کی بھی بات آئی، 2 چیزیں تاکہ کلیئر ہو جائیں۔ ایک اعتکاف ہے واجب اعتکاف کا مطلب جیسے یا تو کوئی نظر مان لیتا ہے، جیسے اس حدیث میں کہ انہوں نے نظر مانی تھی، اور دوسرا ہے سنت، یا مثال کے طور پر کسی نے اعتکاف توڑ دیا، قضا کرے گا تو وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اعتکاف کی سنت وہی آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے۔ تیسری قسم ہے نفل۔ ٹھیک ہے، تو تبلیغی جماعت والی بات جو کی اس کو تو آپ یہیں پہ تبلیغی کلوز جماعت کر کی دیں۔ بات نہیں، حنفیت کی بات ہے۔ یہ جو نہیں، تبلیغی جماعت کو نہ بچائیں اور باقی بھی مسئلے اور نہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بوری بستر لے کے جاتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، سمپل سی بات ہے، وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کی رات سے وفے کی طرف جاؤں، یہ کوئی خاص بات ہے؟ بس میں مختصر کرتا ہوں اس کو۔ دوسری بات یہ کہ جو واجب اعتکاف ہے، واجب اعتکاف 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک واجب اعتکاف یہ کہ آپ دن کے واجب اعتکاف کی نظر مانیں، ایک واجب اعتکاف یہ کہ آپ رات کے اعتکاف کی نیت نظر مانیں۔ تو اگر رات کے اعتکاف کی نظر مانی اس میں روزہ ہے ہی نہیں تو روزہ لازم بھی نہیں ہوگا، دن کے اعتکاف کی نظر مانیں گے اس میں روزہ ہے تو روزہ لازم بھی ہوگا، اس لیے کنفیوز اس کو اگر کر دیں گے تو پھر شاید وہ چیزیں غیر واضح قاری صاحب ایسا لگ رہا ہے قاری صاحب اس نقطے پہ پہنچ نہیں رہے کہ رات کو روزہ رکھنا ہی منع ہے۔ ہاں جی ٹھیک